اسرائیلی لڑاکا طیارے آئے، بمباری کی، حماس کے مرکز کو نشانہ بنایا اور بحفاظت واپس چلے گئے۔ قطر کا دفاعی نظام اور جدید لڑاکا طیارے کچھ نہ کر سکے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کی اشیر بات کے بعد جب اسرائیل نے یہ کارروائی کی تو کیا اس ساری کارروائی کے بارے میں قطر کو علم تھا؟ اس بارے میں عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، یہ سب کچھ ہوا، اسرائیلی طیارے آئے، واپس بھی چلے گئے، تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی قطر کو اس ساری کارروائی کا علم تھا؟ یہ بالکل، یہ بات تو غلط ہے کہ قطر کو اس ساری کارروائی کا علم تھا۔ قطر اس وقت بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو کہ ہر وقت ثالثی میں رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور رشیا کے تمام مذاکرات کہاں ہوئے تھے؟ قطر میں ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکراتی عمل جو ہیں جاری رہیں۔ اب بھی حماس کے لیڈران جو تھے امریکہ کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے لیے وہاں موجود تھے، جن پر حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ قطر جو ہے، جس طرح کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر جو اس دجالی سسٹم کے حصے دار ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ قطر کے علم میں یہ بات تھی۔ اصل بات یہ ہے، اگر آپ اس کو ایک شاعرانہ انداز میں سننا چاہتے تو یہ ہے کہ ہمیں ان سے ہیں وفا کی امیدیں جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہمارا پورا کا پورا گلف اور پورا عرب پینسولا جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا ایک ملک پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ اس کا نام ہے امریکہ۔ اور ان کے تمام ریڈارز، ان کے ڈومز، ان کے اسلحہ، ان کے میزائلز، ان کے جہاز سب امریکن کنٹرول میں ہیں، ان کے اپنے پاس نہیں ہیں۔ میرے قطر دوحہ جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور وہاں پر کئی ایئر بیسز ایسی ہیں جہاں پر خود قطری بھی نہیں جا سکتے۔ صحیح۔ اور انہیں کے اندر یہ سارا میزائل سسٹم نصب ہے، جس کو ایکٹیویٹ کرنا یا نہ کرنا اس کا اختیار امریکہ کے پاس ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ جی یہ تو صرف نتن یاہو کا فیصلہ تھا، اور انہوں نتن یاہو نے جو ہے یہ اکیلے میں فیصلہ کیا، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ایریا جو کہ سارے کا سارا امریکن جو اڈے ہیں ان کے اندر شامل ہو، امریکن کنٹرول سمجھ لیں آپ، یہی سمجھیں، بالکل، اس کے اندر اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے؟ اور اگر یہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ریڈارز کو نہیں پتہ تھا، تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفید جھوٹ ہے جو یہ سفید رنگت والے جو ہیں بول رہے ہیں۔ قطر کے ساتھ جو ہے ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے جو دنیا کے امن کو تباہ کرے گا۔ آئندہ کون سے ایسے تنازعات ہیں جن میں لیڈران جو ہیں وہ قطر کا رخ کریں گے، کیونکہ اب تو وہ اسرائیل کے نشانے پہ ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس لیے بھی صورتحال خوفناک ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 12 حملے، فضائی حملے کیے ہیں 5 اسلامی ممالک کے اوپر، اور قطر جو ہے یہ پہلا گلف کونسل جو ہے اس کا رکن ہے جس پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدماش جو صرف غزہ میں نہتے لوگوں کو شہید کر رہا تھا، اس نے اب اپنے پرزے جو ہیں پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ عادل صاحب اس بات کا کہتا ہوں کہ جب تک اسلامی ممالک دفاعی خود انحصاری حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کو ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا ان ممالک کی طرف جن کو وہ بلاتے بھی ہیں، سونے کے جہاز میں بٹھاتے بھی ہیں، خواتین کے بال کھلے استقبال بھی کرواتے ہیں۔ ان پر آپ اگر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو وہ ایک ہیں، بالکل، ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم کئی جگہوں پر سرحدوں کے اندر کوئی نظریاتی سرحدیں ہیں، کچھ مذہبی سرحدیں ہیں، کچھ تصوراتی سرحدیں ہیں، ان میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں مسلم دنیا کا دشمن جو ہے وہ ایک ہیں، اور وہ ایک ہو کر جو ہے اس وقت قطر پر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ گو قطر کے وزیر اعظم نے ایک میڈیا کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ مجھے آپ عادل صاحب ایک بات بتائیں، اگر آپ کے پاس امریکن اسلحہ ہو، آپ کے تمام ہوائی اڈوں پر جو کہ فوجی نوید کے ہیں وہاں پر امریکنز بیٹھے ہوں، اور آپ دفاع کا کیا حق رکھتے ہیں؟ کچھ بالکل نہیں، بالکل آپ کا زیرو ہے۔ اسرائیل تو حملہ ہی امریکی آشیرواد کے بعد کر رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا نا، اس کے پاس بھی سارا امریکن اسلحہ ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی، ایک بڑی بات اب کہنے لگا ہوں، بہت سارے یوٹیوبرز آپ کو بہت ساری چیزیں بھٹکاتے رہتے ہیں، لیکن میں سیدھی سچی بات کرنے لگا۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو دفاعی تعلقات ہیں اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امریکن اسلحہ جو اسرائیل استعمال کرے گا وہ دنیا کے کسی ملک پر استعمال کر سکتا ہے اور کس پر نہیں۔
اس کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جس مرضی ملک پر چاہے. ملک پر استعمال کر اور یہاں پر کیا ہے کہ مصر سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں F-16 دے رہے ہیں تیرے دفاع کے لیے، لیکن تو اسے اسرائیل پر استعمال نہیں کرو گے. آپ کے نام لے لیتا ہوں، آپ چلیں. سعودی عرب سمیت تمام عرب کنٹریز کے ساتھ جو امریکہ نے دفاعی معاہدات کر رکھے ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ آپ اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے ہوگا یہ؟ اسرائیل کو پتہ، آپ باکسنگ رنگ کے اندر ایک باکسر کے ہاتھ باندھ کر آپ دوسرے باکسر کو کھلا چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دے مار پنچ پہ پنچ، دے مار پنچ پہ پنچ، اور پھر کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کیسے ممکن ہے؟ کیسی یہ چیزیں ہیں؟ کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے؟ کیا ایک ٹویٹ سے دنیا اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ اس حملے کے پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ آپ نے ہاتھ باندھ کر آپ نے بلوایا حماس کے لوگوں کو. بالکل پوچھنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ سے مذاکرات کے لیے حماس کے لیڈران وہاں موجود، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے تا دیر محفوظ رکھے. حماس کا ایک رہنما اس حملے میں شہید بھی ہوا ہے، اطلاعات ہیں، لیکن حماس نے اس کی تردید بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں ہمارا کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. یہ شکر ہے. میں تو ان کی حماس کی بات کرتا ہوں. جو دنیا کی دوسری میڈیا چلا رہے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. حماس والے یہ کہتے ہیں کہ جن کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، گو حملہ بڑا شدید تھا، بمبارمنٹ کی گئی ہے اور 69 لوگوں پر کی گئی ہے. یہ کوئی ویپنز لے کر نہیں آئے تھے، مذاکرات کے لیے آئے تھے. یہ بالکل بین ویسا ہی حملہ ہے جس طرح سے غزہ میں کیا گیا، شام میں، لبنان میں، یمن میں، تیونس میں کیا گیا. میں نے ممالک کے نام لے دیا آپ کو. ان تمام ممالک پر جو حملے کیے گئے ہیں یہ اسی نوعیت کا ایک حملہ ہے. اور اسرائیل جیسا بدماش جو خطے میں پال رکھا ہے امریکہ نے، اس کی دن بدن جو ہے اس کی کہتے ہیں کہ حوصلے جو ہیں وہ مزید بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کہاں تک جائیں گے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کبھی آپ نیٹ پر نہ جا کر گریٹر اسرائیل جو نیتن یاہو کا پلان ہے اس کو دیکھیں، اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں. میرا ان ممالک کا، ان شہروں کا نام لیتے ہوئے دل دہلتا ہے اور مجھے میرے اندر سے جو ہے وہ ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش نیل کے ساحل سے لے کر تاب حق کے کاشغر تک ہم ایک ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. عامر بھائی آپ نے امریکی اسلحے کی بات کی اور آپ نے یہ بھی بات کی کہ قطر میں امریکہ کی بیسز ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب ایران نے قطر پر حملہ کیا حالیہ دنوں میں، گزشتہ کچھ عرصے پہلے جب ایران اور اسرائیل جنگ چل رہی تھی اور ایران نے قطر پر میزائل فائر کیے تو وہ تو سارے انٹرسیپٹ کر لیے گئے، وہ میزائل انٹرسیپٹ کر لیے گئے. ایک دو میزائل گرے بھی اور قطر نے یہ کہا کہ ہم نے انٹرسیپٹ کر لیے ہیں. لیکن جب اسرائیل کے جہاز اڑے تو تب نہیں انٹرسیپٹ کر سکے آپ. لیکن میں پہلی بات یہی کہی تھی آپ سے کہ وہ جو امریکنز چاہیں گے، کیونکہ فوجی اڈے ان کے پاس ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے LNG کے حوالے سے ریچسٹ کنٹری ہے قطر. بالکل جو پوری دنیا میں LNG کا میرا خیال 40% جو ہے بھیجتے ہیں. پیسہ ان کے پاس بہت ہے. میں خود دیکھ کر بھی آیا ہوں. چھوٹا سا ملک ہے لیکن دولت بے شمار ہے. اور وہ دولت کہاں لٹائی جا رہی ہے مجھے نہیں پتا. اگر یہ اپنی ٹیکنالوجی پہ نہیں لٹائی جا رہی ہے عامر بھائی، تو عوام کو، ہر بندے کو پتہ ہے. آپ ٹرمپ کو بوئنگ جہاز جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں تو اسی طرح دولت لٹائی جا رہی ہے. بالکل سونے والا. تو ایسے ہی دولت لٹائی جا رہی ہے نا. یہی بات ہے. اگر آپ دولت لٹائیں گے اور اپنی خود مختاری کو آپ بیچ کھائیں گے تو پھر آپ پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ جو پھر میں نے جو کہا تھا کہ امریکہ نے باندھے ہوئے نہیں، ہم نے خود بندھوائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھ. اور یہی وجہ ہے کہ دو ملک اسلامی ملک جو ہیں اس سارے زینسٹ یا یہودی سرکل سے باہر نکل گئے. وہ ایک پاکستان ہے، ایک ترکی ہے. یہ ممالک خود انحصاری کی طرف چلے گئے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، دفاعی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. باقی تو کسی مسلم ملک نے اس پر کام ہی نہیں کیا. کام کرتے تو میرا خیال ہے اگر آج قطر کے پاس امریکہ سے ہٹ کر دفاعی نظام ہوتا تو اسرائیل نے کبھی جرت بھی نہیں کرنی تھی. یہ پیغام ہے تمام عرب ممالک کے لیے، تمام ان کنٹریز کے لیے جو اسلامی کنٹریز ہیں جن پر اسرائیل کی نظریں ہیں، کہ اگر وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو امریکہ سے ہٹ کر دوسرے ممالک کی طرف دے کر بنائیں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں تو کبھی اسرائیل جیسے ملک جو ہیں ان پر حملہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ عامر بھائی جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا اس کا قطر کو پتہ کیوں نہیں چل سکا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.